بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ سورۃ یاسین میں اللہ پاک نے ایک بستی کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے جو آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ ان کے سامنے ایک بستی کا حال بیان فرمائیں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ۔ بستی کا حال یہ تھا کہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دو بھیجے، انہوں نے بات نہیں مانی، پھر اللہ نے ایک اور بھیجا، اس کی بھی بات نہیں مانی۔ اور بات کیوں نہیں مانی کہ تم انسان ہو، بشر ہو۔ تو پیغمبر کے نہ ماننے کی ایک وجہ ساری دنیا میں یہی رہی ہے کہ انسان ہے۔ یہ ایک وجہ رہی کہ پیغمبر کو کوئی اور مخلوق ہونی چاہیے، لیکن اور مخلوق سے اگر کوئی پیغمبر بنتا، مثلا فرشتوں سے بنتا یا جنات سے بنتا، کوئی جنات کو ہم فالو کر سکتے ہیں، فرشتوں کو کر سکتے ہیں۔ ایک فرشتہ ہے، وہ نہ سوتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ شادی کرتا ہے۔ بھئی پیغمبر وہ ہو جس کو لوگ ماڈل بنائیں، اس کو فالو کریں۔ آپ نے شادی اس طرح کی، آپ نے کھانا اس طرح کھایا، آپ اس طرح لیٹے، آپ نے نماز اس طرح، ماڈل ہو تو انسان ہی ہو سکتا ہے انسان کے لیے۔ تو یہ رکاوٹ آج تک رہی ہے۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی پیغمبر کو بشر کہنا یہ گناہ ہے، پیغمبر کو بشر کہنا گناہ ہے، حالانکہ اللہ پاک نے حضور کے زبانی کہلوایا کہ قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیں کہ میں تمہارے طرح انسان ہوں۔ ہاں فرق ہے، ہم کوئی اور انسان ہیں اور پیغمبر کوئی اور انسان ہوتے ہیں، وہ بہت اونچی ذات ہے۔ انسانیت پھر انسانیت بھی ہے نا، ہم جیسے انسان جو ہے ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، پیغمبر کی شان بہت اونچی ہوتی ہے، وہ اللہ کا منتخب کردہ بندہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ مان تم اللہ بشر مثلنا، تم تو ہمارے طرح انسان ہو، اور کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ نے نہیں بھیجا۔ تو پیغمبروں نے کہا کہ ہمیں بھیجا تو اللہ ہی نے ہے، ہمارا کام وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام پہنچانا ہے۔ تو پیغمبر کا کام جو ہوتا ہے وہ پہنچانا ہوتا ہے، مبلغ کا کام بھی پہنچانا ہوتا ہے، منوانا نہیں ہوتا۔ اگر منوانا ہوتا تو آدم علیہ السلام اپنے بیٹے قابیل کو منوا لیتے، نوح علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو مسلمان بنا دیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جنہوں نے ساری زندگی آپ کی حمایت فرمائی، ان کو آپ مسلمان بنا دیتے۔ لیکن وہ جب فوت ہو رہے تھے تو اللہ کی طرف سے یہ اعلان آیا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ میرے پیغمبر آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا اللہ کا کام۔ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس لیے ہدایت اللہ دیتے اور اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، اور مانگتے بھی ہیں ہم نماز میں، لیکن ذہن اس طرف جاتا نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت ہی مانگ رہے ہیں نا۔ تو ہدایت دینا کس کے اختیار میں ہے؟ پیغمبر کے اختیار میں، پہنچانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام ہے پہنچانا۔ مانو تو تمہاری بہتری ہے، نہ مانو تو پھر سزا پاؤ گے۔
ہر پیغمبر جو ہے بشیر اور نذیر ہے، خوشخبری، اگر اچھے کام کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اگر برے کرو گے تو انجام تمہارا برا ہوگا۔ یہاں تک تو ہو گیا، پھر انہوں نے کہا جی کہ جب سے تم اس بستی میں آئے ہو نحوست آ گئی ہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم، تمہاری وجہ سے نحوست آ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہو گئی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے۔ یہ لوگ اس وقت پیغمبروں پہ ڈالتے تھے، آج کل مولوی پہ ڈالتے کہ مولوی ایسے ہیں تو اس طرح یہ کام ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ جو قحط سالی ہے یا ظالم حکمران ہے یا مہنگائی ہے، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ کس کا نتیجہ ہے جی؟ اعمال کا نتیجہ۔ تو انہوں نے کہا یہ تمہارے وجہ سے نحوست آئی۔ قالوا طائرکم معکم قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا، اگر تم نے اپنا یہ تبلیغ چھوڑی نہیں، لنرجمنکم، ہم تمہیں سنسار کریں گے۔ لنرجمنکم، سنسار سمجھتے ہو؟ پتھر مارنا۔ جس طرح کہ زانی کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ سنساری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سزا نافذ ہوئی ہے۔ تو سنساری جو ہے ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، پتھر ماریں گے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور تمہیں بہت بڑا عذاب ہمیں دیں گے، سزا دیں گے۔ پیغمبروں کو کیا کہا لوگوں نے کہ ہم تمہیں پتھر ماریں گے، سزا دیں گے، چپ ہو جاؤ، اور تمہاری وجہ سے نحوست آئی ہے۔ تو پیغمبروں نے کیا جواب دیا؟ قالوا طائرکم معکم، انہوں نے کہا کہ نحوست تو تمہاری اپنی وجہ سے ہے۔ نحوست تمہاری کیوں؟ ان ذکرتم، کہ تمہیں نصیحت کی گئی اور تم نے مانی نہیں۔ جو اللہ کی بات کو نہیں مانتا تو نحوست تو یہ ہے، ایک آدمی ہے نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ اچھائی کی طرف آتا ہے، تو نحوست اس کے گھر سے شروع ہے۔ ہمارے گھروں میں نحوست کیوں ہے؟ اب ہم سب کے بچے سو رہے ہیں، نہ کوئی نماز ہے نہ روزہ ہے، گھر میں سارے سوئے، تو نحوست ہے یہ نہیں۔ نحوست یہ ہے میرے بھائیوں، نحوست کسی اور پہ نہیں ڈالتے۔ تو پیغمبروں نے کہا قالوا طائرکم، اصل میں طائر جو ہے وہ پرندے کے اڑنے کو کہتے ہیں، کہ پرندہ اڑتا ہے تو یہ نحوست سمجھتے تھے۔ مشرکین کیا کرتے تھے کہ درخت پر پتھر مارا، پرندہ اڑ کے، کہیں انہوں نے جانا ہوتا ہے، کوئی کام شروع کرنا ہوتا تھا تو وہ پرندوں کو اڑاتے تھے۔ اب پرندہ اگر دائیں طرف چلا گیا تو کیا ہے جی؟ اچھی علامت، ہمارا کام بن جائے گا، اور اگر بائیں طرف اڑا تو کام نہیں بنے گا۔ جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ فلاں عورت ہمارے گھر آ گئی تو نحوست آ جائے گی، اور فلاں عورت کا بچہ پیدا ہوا ہے اس کو گھر میں داخل نہیں ہونے دینا، فلاں کی شادی ہوئی ہے، عورت میں بڑی نحوست لے کر آئی ہے۔ میرے بھائیوں، نحوست نہ انسانوں میں ہے، نہ پرندوں میں ہے، نہ بلی کے گزرنے میں ہے، نہ کوے کے اڑنے میں ہے، نہ الو کے بولنے میں ہے، نحوست گناہوں میں۔ نحوست کس میں ہے جی؟ گناہوں میں۔ تو وہ پرندے کو اڑاتے تھے۔ آج کل بھی لوگ فال نکالتے ہیں۔ مجھے کل ایک خاتون آئی ہیں، قاری صاحب وہ میرے میاں کا آپ وہ کیا کریں، استخارہ کریں۔ میں کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے چائنا گیا ہوا ہے۔ میں نے کہا گیا ہے تو پھر اس کا کیا استخارہ ہے؟ میں کہا استخارہ اگر آپ نے کرنا بھی ہے، پہلے تو اس کا استخارہ ہوتا ہی نہیں کہ وہ کام کے لیے کہ اس کا استخارہ کرو۔ استخارہ کوئی شادی کرنی ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی اہم کام شروع کرنا ہے تو استخارہ کرو۔ میں نے کہا استخارہ جس کی ضرورت ہے وہ خود کرتا ہے۔ یہ تو ڈگوسلے لوگوں نے آج کل بنائے ہوئے ہیں جی، اتنے پیسے دو استخارہ کرا لو۔ آپ دیکھتے ہیں نا اخباروں میں، سوشل میڈیا میں، استخارہ کرا لو۔ اور یار جو ہمارا استخارہ کر رہا ہے اس کو ہمارے کام سے کیا ہمدردی ہے؟ اس کو تو پیسوں سے ہمدردی ہے۔ استخارہ ہے اللہ سے مشورہ، تو وہ جس کو ضرورت ہے وہ خود کرے، وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھے اور استخارے کی دعا پڑھے اور سو جائے، جو دل میں آیا وہ کام کرے۔ تو یہ جو
نحوست لوگ سمجھتے ہیں نا یہ جو مہینہ گزر رہا ہے کون سا مہینہ ہے؟ سفر، اس کو بھی لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ کوئی اس میں شادی نہیں کرتا، کوئی کہتا ہے اس میں نحوست، یہ سب جھوٹ ہے، کسی مہینے میں کوئی نحوست نہیں۔ میرے خیال ہے آج اتنا کافی ہے، اس میں مزید تفصیل ہے، ان آیات میں کل بیان کریں گے۔ آپ کو زیادہ تھکاتے نہیں ہے، پھر آپ بھاگ جائیں گے۔ آج اتنا کافی ہے کہ نحوست جو ہے کوئی چیز نہیں ہے۔ فال نکالنا، پرندے اڑانا، طوطوں سے فال نکالنا اور ستارے ملانا، اور ستاروں میں کیا رکھا؟ اور جی ستارے ذرا نام، یہ میری امی کا نام ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ ملاؤ کہ ان کی شادی ہم کریں یا نہ کریں۔ یہ سب جھوٹے کیا کیا چیزیں لوگوں نے نکالی ہوئی ہے، ستارے ملاؤ، یہ سب غلط ہے میرے بھائی، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔